کیا صدر ٹرمپ حزب اللہ کو اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے راضی کر پائیں گے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو حزب اللہ نے مسترد کر دیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی حزب اللہ سے اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ آخر حزب اللہ جنگ بندی کے لیے راضی کیوں نہیں ہے، اور اگر تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ مانا تو کیا اس سے ایران کے خلاف جنگ کا مستقبل بھی لٹک کر رہ جائے گا؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، ایئر انڈیا طیارے کے حادثے کے 1 برس بعد متاثرین کے اہل خانہ نے اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر سوالات اٹھائے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ممکنہ تجارتی ڈیل سے متعلق ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب تک انڈیا امریکہ کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے، لیکن اب صورتحال بالکل برعکس ہے۔ ان بیانات کا کیا مطلب ہے؟ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے لبنان میں لڑائی ختم کرنے کے لیے ایران کے حمایت یافتہ لبنانی گروپ حزب اللہ سے براہ راست بات کی ہے۔ حزب اللہ ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے۔ لبنان اتنے سالوں سے حملوں کی زد میں ہے اور ہمیشہ ایک کمزور فریق کی طرح رہا ہے، اور یہ واقعی بہت اچھا ہوگا کہ اگر یہ ختم ہو سکے۔ میں نے اس بارے میں بی بی نیتن یاہو سے بات کی اور میں ان سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے حزب اللہ سے اس بارے میں بات کی اور میرا خیال ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ نے حزب اللہ میں کس سے بات کی ہے۔ ان کے یہ بیانات حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی حمایت یافتہ جنگ بندی کی شرائط کو واضح طور پر مسترد کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں، اور اس درمیان لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ راتوں رات ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں میں جنوبی شہر سور میں کم از کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں دریائے لطانی کے شمال میں 3 گاؤں پر حملہ کریں گی، اور وہ وہاں سے رہائشیوں کو نکل جانے کے لیے وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے باوجود حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے گا۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کل لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی بات ہوئی اور اس کے بعد حزب اللہ نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا تھا، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ حزب اللہ اس میں پارٹی نہیں تھا۔ یہ لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ کے نمائندوں ڈپلومیٹس کے درمیان واشنگٹن میں بات ہوئی ہے، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی ہے، اور اس میں حزب اللہ کو ایز اے پارٹی شامل نہیں کیا گیا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ حزب اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو اسرائیل نے علاقے فتح کیے ہیں، تقریباً 600 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے لطانی ریور سے کچھ شمال تک، اس کو اسرائیل کو خالی کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ظاہر ہے ایران کا فیکٹر بھی ہے، جب تک ایران اور امریکہ کی صلح نہیں ہوتی تو لبنان کی صورتحال بھی کلیئر نہیں ہوگی۔ اچھا، صدر ٹرمپ بظاہر لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حزب اللہ پر حملے جو جاری ہیں وہ اس راستے میں رکاوٹ لگ رہے ہیں، تو ایسے میں ٹرمپ یہ مقصد اپنا کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نتن یاہو نہیں چاہتے کہ لیبنان میں ان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں یا انہوں نے جو علاقہ کیپچر کیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو صدر ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نتن یاہو کو آن بورڈ کیا جائے، شامل کیا جائے۔ اور ایران بھی یہی سمجھتا ہے کہ جب تک لیبنان میں یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی وہ امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں نتن یاہو کا کافی رول ہے، اور اس کو اگر صدر ٹرمپ کنونس کر لیں تو شاید آپ ایک بریک تھرو دیکھیں گے۔ اور اس وقت میرے خیال میں زیادہ سٹیکنگ پوائنٹ نتن یاہو صاحب کی ریلکٹنس ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال میں اب آپ کو کیا لگتا ہے ایران کی کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ ایران کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے، وہ صلح چاہتے ہیں۔ تو ایران بھی چاہتا ہے کہ مزید کنسیشن صدر ٹرمپ سے لی جائیں، اور وہ ساتھ ہی یہی چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایران اور امریکہ تک ہی ایگریمنٹ محدود نہ ہو، اس میں لیبنان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی واضح کیا جائے۔ تو ایران کی صورتحال کافی سٹرونگ ہے، لیکن جیسے صدر ٹرمپ کا اپنا ایک رویہ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو پوری سچویشن ہے عجیب اس میں وہ لگ رہی ہے، کیا ایسے میں جنگ بندی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کب تک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہوگا؟ بہت مختصر میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں۔ لیبنان میں تو جنگ بندی جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال میں ہے، لیکن امریکہ اور ایران کی جو جنگ بندی ہے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹینجیبل ایگریمنٹ ہو جائے۔ بہت شکریہ افتخار ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
غزہ میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ اکتوبر کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے علاقے میں بار بار فضائی حملے کیے ہیں۔ بی بی سی کو غزہ کے اندر سے رپورٹنگ کرنے کی اجازت تو نہیں ہے اور اسی لیے ہم علاقے میں قابل اعتماد صحافیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یروشلم سے وائے ڈیویز کی یہ رپورٹ دیکھیے جسے پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ سراج ابو مراک غزہ میں اپنے تباہ ہوئے گھر کے ملبے میں اپنے بیٹے اور بہو کے جسم کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے 8 ماہ بعد ہوا ہے۔ یہ وہ ثالثی ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم آہنگی کے ایک نئے دور اور نفرتوں کو پیچھے چھوڑنے کے ایک موقع کے طور پر بیان کیا تھا۔ 2 بچے جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا اور ایک سوگوار زخمی بوڑھا آدمی۔ میں بچوں سے پوچھتا رہا سب کہاں ہیں، لیکن انہوں نے مجھے بس بیٹھنے کو کہا۔ آخر میں انہوں نے میرے بیٹے اور اس کی بیوی کے لیے بیگز مانگے۔ وہ مر چکے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ بچوں کو ابھی تک یہ سب کچھ نہیں ملا۔ فضائی حملے رات کے اندھیرے میں ہوئے۔ گواہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے ایک ساتھ کئی عمارتوں پر حملے کیے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ حماس کے سیکیورٹی حکام اور حماس کے ایک کمانڈر تھے جو اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ مارے گئے۔ اکتوبر کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حماس پر دوبارہ منظم ہونے کا الزام لگاتے ہوئے غزہ پر بار بار بمباری کی ہے، لیکن فلسطینی ہیلتھ آفیشلز کے مطابق تب سے اب تک غزہ میں 940 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل پہلے ہی اکتوبر کے معاہدے کے تحت طے شدہ غزہ کے 54% سے کہیں زیادہ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی، شدید بھیڑ بھاڑ اور بیماریاں ہوں گی۔ اور گزشتہ سال جون میں احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ 171 حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس میں سوار 242 افراد میں سے صرف ایک مسافر زندہ بچ سکا تھا، جبکہ اس حادثے کی وجہ سے زمین پر موجود 19 افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ حادثے کی تفتیش ابھی بھی جاری ہے، جبکہ متاثرہ خاندان حادثے کی وجوہات سے متعلق جوابات کے منتظر ہیں۔ بعض کو ایئر انڈیا نے فائنل معاوضہ دے دیا ہے۔ بی بی سی نے 4 ہفتوں تک ان خاندانوں سے بات کی جن کو معاوضہ مل چکا ہے یا جن کو یہ پیشکش ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ معاوضے کا عمل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسی شق ہے جس کے تحت معاوضہ قبول کرنے والے خاندان مستقبل میں ایئر لائن کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ارچنا شکلا کی یہ رپورٹ۔ 1 سال قبل ایئر انڈیا کی یہ پرواز اڑان بھرنے کے چند ہی لمحوں میں کریش ہو گئی تھی۔ یہ دنیا کے مہلک ترین فضائی حادثات میں سے ایک تھا۔ مریم پاداریہ اپنی زندگی کا پہلا ہوائی سفر کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے عباس کے پاس ان کی یہ آخری یادیں ہیں۔ وہ اور ان کے چچا آج بھی جوابات کے منتظر ہیں۔ ان کا غم ابھی تازہ ہے۔ اور ایئر انڈیا کی جانب سے پیش کیے گئے حتمی معاوضے نے ان کی تکلیف میں اضافہ ہی کیا ہے۔ آپ کے حساب سے انہوں نے میری ماں کی زندگی کی ایک قیمت مقرر کر دی ہے اور ہمیں جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ دیگر خاندانوں کے مقابلے کم ہے۔ کیا ان کی زندگی کم قیمتی تھی؟ وہ عارضی رقم کے علاوہ چند $1000 دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں کسی کو کریش کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم نے ابھی اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ بی بی سی نے ان ڈاکیومنٹس کو دیکھا ہے جس میں ان کو قانونی کارروائی سے دستبردار ہونے کو کہا ہے، نہ صرف ایئر لائن کے خلاف بلکہ مینوفیکچرر، سپلائرز اور حکومت کے خلاف بھی۔ ممکنہ طور پر یہ سب تفتیش کے دائرے میں ہیں، لیکن برطانیہ میں متاثرہ خاندان کو جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ مختلف ہے۔ برطانیہ میں 25 خاندانوں کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہاں پیش کی گئی رقم نمایاں طور پر زیادہ ہے اور اس میں ایئر انڈیا کے علاوہ دیگر پارٹیز کے خلاف قانونی کارروائی کا حق ترک کرنے کی شرط نہیں ہے۔ ہم 5 ایسے خاندانوں سے ملے ہیں جنہیں یہ پیشکش ملی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کیمرے پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک اور خاندان سے ملنے جا رہے ہیں اور سبھی نے
इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। अजय परमार जैसे लोग मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद पछता रहे हैं। जिस वक्त ये क्रैश हुआ वो चंद ही मीटर दूर अपने स्कूटर पर काम पर जा रहे थे और हादसे में वो बुरी तरह झुलस गए थे। मुझे लगा वो हादसे में जल जाने वाले मेरे स्कूटर का मुआवजा दे रहे हैं। मुझे पढ़ना नहीं आता और उस वक्त घर पर कोई था भी नहीं। मैं रकम वापस करके अपने हुकूक वापस लेना चाहता हूँ। एयर इंडिया ने एक बयान में BBC को बताया है कि उनकी पेशकश मुनसिफाना और कानून के मुताबिक है और जहां ज़रूरत थी वहां दस्तावेज़ात का तर्जुमा फराहम किया गया। कंपनी के मुताबिक सभी फरीक़ैन के लिए मुकम्मल दस्तबरदारी की शर्त इसलिए रखी गई है ताकि मुस्तक़बिल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कानूनी दावों से बचा जा सके। अमरीका में मुक़ीम वकील चक च्यूनहुमा इसे एक सोचा समझा कदम बताते हैं। Money is their easy way out, you know. पैसे देना उनके लिए सबसे आसान काम होता है और मेरा ख्याल है कि एयर इंडिया यही करने की कोशिश कर रही है, अपने कानूनी खतरात को कम करना और केस को जल्द बंद करने, जबकि मुतासरा ख़ानदान दुख और माली नुकसान दोनों बर्दाश्त करें। और ये सब तब हो रहा है जब कसूरवार का तयन नहीं हुआ है। 1 साल पहले इन ख़ानदानों ने नाकाबिले तसव्वुर सदमे का सामना किया था और आज उन्हें एक और मुश्किल फ़ैसले का सामना है। या तो वो रकम के बदले सेटलमेंट कर ले या इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखें। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक खुला खत लिखकर उन्हें बराह रास्त मुलाकात की पेशकश की है, जिसका मकसद जंग के खात्मे को बातचीत के जरिए मुमकिन बनाना है। अपने खत में सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तवज्जो उन पर मरकूज होने का इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा। बरतानिया में साइंसदानों का कहना है कि AI की मदद से तैयार की गई एक वैक्सीन को पहली बार इंसानों पर आजमाया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम ने मुख्तलिफ कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड्स एक AI सिस्टम में शामिल किए, जिसके बाद उसने एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जिसे साइंसदान एक नई किस्म की वैक्सीन करार दे रहे हैं। और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने मुल्क के हथियारों के जखीरे में नुमाया इजाफे का हुक्म दिया है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि शुमाली कोरिया के पास फिल वक्त 15 जौहरी बम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इंडिया के साथ उनकी एक अहम ट्रेड डील होने वाली है और इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में एक बयान सामने आया है। तफसीलात देखिए आज ट्रेंडिंग में। इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारत से मुताल्लिक नए मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है, जिसका मकसद एक अबूरी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। कल यानी जुमेरात को सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हम मुआहदे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि मुझे आपके वज़ीर आज़म बहुत पसंद हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इंडियन ट्रेड पॉलिसीज़ पर अपनी तनकीद भी दोहराई और कहा कि वो हम पर बहुत ज़्यादा महसूलात आयद करते थे जो और ख़ुद वो कुछ अदा नहीं करते थे। अब सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है और हम इंडिया के साथ तिजारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक्स पर मिस्टर एक्स ने लिखा, ये तारीफ़ है या ब्लैकमेल। सुप्रिया श्रीनाथे लिखती हैं, ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया की तौहीन की है। अगर नाकाम खारजा पॉलिसी की कोई तस्वीर होती तो वो कुछ ऐसी ही दिखाई देती। और रूपेश ने लिखा, क्या यही बात उन्होंने 6 माह कबल नहीं कही थी और फिर इसके बाद टैरिफ आयद कर दिए थे। इसी दरमियान कल मॉस्को में सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ इंडिया की बढ़ती हुई शराकत दारी मॉस्को के साथ उसके तवील अरसे से कायम ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से इंडिया पर दबाव डालने की कोशिशें बेकार हैं। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, जिसका इफ्तिताह मेक्सिको सिटी में होगा। इस साल ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़िद कर रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए मेक्सिको में आने वाले कुछ शायकीन को अब भी खदशात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी में एक बड़े कार्टेल लीडर की हलाकत के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। हमारे नामानिगार विल ग्रांट ने शुमाली मेक्सिको के एक मेज़बान शहर मोन्ट्री का दौरा किया। उनकी रिपोर्ट जावेद सुमरू की ज़ुबानी देखिए। स्टील जाइंट के नाम से मारूफ मोन्ट्री के वर्ल्ड कप स्टेडियम के ऊपर फ़ज़ा में गश्त।
2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के जरिए की जाने वाली ये परवाज़ें निगरानी के साथ साथ एक तरह का पैगाम भी हैं ताकि शायकीन को यकीन दिलाया जा सके कि वो मेक्सिको के ख़तरनाक सरहदी इलाके में भी महफूज रहेंगे। इन खदशात को बिल्कुल गलत करार देना मुश्किल है। फरवरी में जलिस्को कार्टेल ने अपने रहनुमा एल मेंचो की हलाकत के बाद मुल्क भर में तबाही मचा दी थी। इन मनाजिर ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कार्टेल चाहें तो इस इवेंट को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन इस पुलिस कंट्रोल सेंटर में कार्टेल से ज़्यादा आम जराइम और हुजूम के मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। मकामी सिक्योरिटी सरबराह अल्फरेडो फाबेला कहते हैं, ज़्यादातर आम जराइम होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन की चोरी और डकैतियों के वाक़यात। वो कहते हैं लेकिन हमने यहाँ इनमें काफ़ी कमी कर दी है। आने वाले अफराद को यकीन होना चाहिए कि इस शहर और रियासत में अमन कायम रहेगा। इसी मकसद के लिए पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। मोंतरी में 4 रोबोटिक कुत्ते हैं जो चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टेडियम के इर्द गिर्द गश्त करेंगे और मतलूबा मुजरमों की निशानदही करेंगे। ये शायद कुछ हद तक नाखुशगवार मंजर लगे कि मसनूई जहानत और चेहरा पहचानने के हामिल रोबोटिक कुत्ते मैचों के दौरान गश्त करेंगे, लेकिन मोंतरी के हुक्काम का कहना है कि ये कंप्यूटराइज्ड कुत्ते फुटबॉल के शायकीन को महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। इसके बावजूद मेक्सिको में वर्ल्ड कप को मुतासिर करने वाले अवामिल अब भी मौजूद हैं। मुल्क की बड़ी असातिज़ा यूनियन पेंशन के मसले पर हड़ताल पर है और धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो वो स्टेडियम तक जाने वाली सड़कें बंद कर देंगे। उनका नारा है किक ऑफ नहीं होगा। हुकाम का कहना है कि ऐसा ज़रूर होगा और आखिरी दिनों में पुलिस अपनी तरबियत जारी रखे हुए है, जहां एक मुश्तइल हुजूम के दरमियान ज़ख्मी साथी को निकालने की मशक की जा रही है। एक ऐसे मुल्क में जिसे अक्सर तशद्दुद से जोड़ा जाता है, उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मनाजिर सिर्फ मशक तक ही महदूद रहेंगे और इस वर्ल्ड कप में सिर्फ मैदान के अंदर ही मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।